بغیر شادی کے میں آپ کے ساتھ رات گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر اس سفید چادر پر داغ لگا تو آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ انوشی اپنے پیار کا ثبوت دینے کے لیے ہارون کی خفیہ حویلی میں اس کے ساتھ رات گزارنے آئی تھی۔ ہارون کو ایسا لگا تھا یہ کنواری نہیں ہوگی کیونکہ انوشی بیرون ملک سے پڑھ کر آئی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر چند خون کے داغ اس سفید چادر پر لگے تو میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انوشی ہارون سردار کے پیار میں اتنی پاگل ہو گئی کہ اپنا جسم گاؤں کے سردار ہارون شاہ کے حوالے کمرے میں گہری خاموشی پھیل گئی۔ انوشی نے اپنی سانسوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی اور سردار ہارون کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ گاؤں کا سردار کسی پر آسانی سے یقین نہیں کرتا، خاص طور پر اس بات پہ کہ انوشا بیرون ملک میں رہنے کے باوجود پاکیزہ ہے۔ ہارون نے انوشا کے وجود کو اوپر سے نیچے تک دیکھا جس میں معصومیت جھلک رہی تھی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ انوشا پاکیزہ ہوگی، وہاں کئی مردوں کے ساتھ راتیں رنگین کر چکی ہوگی، کیونکہ ہارون کو انوشا آزاد خیال لڑکی لگتی تھی۔ انوشا رشتے میں سردار ہارون کے پاپا کے دوست کی بیٹی تھی، جو کہ انہی کے گاؤں کی دوسری بڑی حویلی میں رہتی تھی۔ بچپن ہی سے انوشی ہارون سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ وہ اپنے دل و دماغ میں ہارون کی محبت کی یادیں لے کر ہی جوان ہوئی تھی، لیکن اسے پڑھائی کے سلسلے کی وجہ سے بیرون ملک جانا پڑا تھا۔ واپس آ کر بس سردار ہارون کے عشق میں پاگل اپنا آپ اسے سونپ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بالکل اس کے قریب آیا اور انوشا کا نازک چہرہ اپنے ہاتھوں کے حصار میں لے لیا، پھر اس کے رخسار کے پاس جھک گیا۔ انوشی، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، واپس جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو۔ اگر تم پاکیزہ نہ ہوئی تو یاد رکھنا تمہیں اپنی بیوی نہیں بلکہ اپنی رخیل بنا کر رکھوں گا۔ وہ یہ سب کہتا انوشا کا دوپٹہ دور پھینک چکا تھا۔ انوشا کا جسم لرز لرز کانپ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی جو وہ کرنے جا رہی ہے وہ غلط ہے، لیکن آپ بھی وعدہ کریں، آپ مجھ سے شادی کریں گے کیونکہ میں جانتی ہوں میں پاکیزہ ہوں اور آپ کے عشق کی وجہ سے ہی یہاں تک آئی ہوں تاکہ میں اپنی محبت ثابت کر سکوں۔ ہارون آہستہ آہستہ اس کے اور قریب ہوتا ایک دم اپنے بازوؤں میں اٹھا تھا، بیڈ پر لے آیا۔ یہ دیکھ رہی ہو سفید چادر، کل تمہاری پاکیزگی کا فیصلہ کرے گی۔ اگر تم سچ میں پاکیزہ ہوئی تو میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر عزت دوں گا۔ ہارون ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی کسی عام گھرانے کی نہیں بلکہ گاؤں کے سب سے بڑے حویلی دار کی بیٹی ہے۔ اس کی ہمت نے لمحے بھر خود کے قدم بھی روک دیے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ انوشا کے اوپر جھک گیا۔ انوشا کو اپنی سانسیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ انوشا لرزتے ہوئے خود کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، مگر ہارون نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں مضبوطی سے پوست کر لیا اور اس کے کان کے لوب پر لمس رکھتے کہنے لگا، اب میری جان پیچھے کیوں ہٹ رہی ہو؟ تم نے خود کہا تھا اپنی محبت کو ثابت کرو گی، اب پیچھے کیوں ہٹ رہی ہو؟ یہ کہہ کر وہ ایک جھٹکے سے اس کے اور قریب ہو گیا۔ اس کے وجود کی سختیاں انوشا کے نازک بدن کو چھو رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے چادر کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ ہارون غصے سے چلایا، میں صرف تمہارے لیے اپنے خاندان کی ضد توڑ کر یہاں تک آیا ہوں۔ ابیہ دلہن بنی میرا انتظار کر رہی ہے، مگر میں نے اسے ٹھکرا کر تمہیں موقع دیا۔ اب تم اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ رہی ہو۔ مجھے اپنی محبت کا ثبوت چاہیے۔ انوشا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے اسے اپنی پاکیزگی ثابت کرنی ہوگی۔ اس کے لب کپکپا رہے تھے۔ وہ انوشا کے اوپر خود کو حاوی کرتا اس کی گردن میں اپنا منہ چھپا چکا تھا۔ انوشا اس کا ایک ایک لمس اپنے بدن پر محسوس کر رہی تھی۔ پوری حویلی کو شاندار طریقے سے سجایا گیا تھا۔ گاؤں کے بڑے بڑے سردار اور رشتے دار اس شادی میں شامل تھے۔ ابیہ دلہن کے جوڑے میں بیٹھی سردار ہارون کا انتظار کر رہی تھی، جسے بچپن سے اپنا سب کچھ مان بیٹھی تھی۔ وہی سردار ہارون آج اس سے نکاح کرنے سے انکار کر گیا تھا۔ بابا سائیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچانک کشان اپنے بابا سائیں کے گھٹنوں میں بیٹھا یہ سب کہہ رہا تھا۔ اگر ہارون بھائی شادی نہیں کرنا چاہتی تو آپ کو ان کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں ابیہ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر سردار اسود بے یقینی سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگے۔ وہی کشان جو کبھی
گاؤں کے دستور کو نہیں مانتا تھا، کبھی کسی کی بات نہیں سنتا تھا، وہ آج اپنی مرضی سے ابیہ کو اپنے نکاح میں لانے کے لیے راضی تھا۔ بیٹا، تم تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کشان نے دھیرے سے اپنے بابا سائی کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکائے ہوئے کہا، جی بابا سائی، آپ کے سر کو جھکنے نہیں دوں گا۔ اگر ہارون یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تو میں نکاح کے لیے راضی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر ابیہ کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ ابیہ کو اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا سردار ہارون اس کے ساتھ نکاح کرنا نہیں چاہتا، لیکن کون اس کے پہلو میں بیٹھا تھا یہ سوچ کر ہی اس کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ ابیہ کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ وہ اس کی آواز سن سکتی تھی۔ جس کے خواب اس نے بچپن سے آج تک دیکھے، وہ سب یادیں، وہ لمحہ اس کی آنکھوں کے آگے گھومنے لگا۔ ابیہ کا وجود کپ کپانے لگا، ٹھنڈے پڑنے لگے، اس کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مشکل سے اتنا ہی بولی، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ کشان ابیہ کی ایسی حالت دیکھ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا کمرے میں لے آیا۔ کشان نے گھبرا کر اسے اپنے قریب کر لیا، اس کا بھاری بھرکم دوپٹہ ہٹاتے ہوئے جلدی سے پانی اس کے لبوں کے ساتھ لگا دیا۔ کشان ابیہ کو دلہن کے جوڑے میں دیکھ کر ایک بار تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ کشان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیے ایک ہاتھ سے اس کی پشت کو سہلانے لگا، مگر ابیہ کے لب خاموش تھے، اس کے بال بکھر کر چہرے پر پھیل گئے تھے۔ وہ ہنڈال سے کشان کے سینے لگی اس کی قمیض کو اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ کشان ابیہ کی ایسی حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے ایک پل کے لیے سوچا کہ ڈاکٹر کو بلائے، مگر اگلے ہی لمحے ابیہ کے رونے میں شدت آنے لگی۔ کیا کمی تھی مجھ میں؟ کیا میں خوبصورت نہیں تھی جو ہارون مجھے چھوڑ گیا؟ یہ الفاظ کشان کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ وہ جانتا تھا یہ سب ہارون کے دور جانے کی وجہ سے ہے، اس کی ایسی حالت ہو رہی ہے۔ کشان دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلاتا رہا، وہ اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابیہ کی پلکیں بوجھل ہو چکی تھی، مگر اس کے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ کشان نے اس کے ہاتھوں کی گرفت کو مضبوطی سے تھام لیا، گہری گہری سانسیں لیتے جا رہی تھی۔ ابیہ کی پلکیں بوجھل ہو چکی تھی، مگر اس کے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ کشان نے اس کے ہاتھوں کی گرفت کو اور مضبوطی سے تھام لیا، گہری گہری سانسیں لیتی جا رہی تھی۔ کشان کو اس کی حالت کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ کشان نے اپنی باہوں کا آسار میں لے کر اسے سہلانے کی کوشش کی۔ وہ کانپ رہی تھی، ڈری سہمی اس کے بالکل قریب تھی، اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، جیسے کوئی انجانا خوف اس پر حاوی ہو گیا ہو۔ لگتا ہے آپ کو پینک اٹیک ہوا ہے، ریلیکس ہو جائیں، گہری گہری سانس لیجیے، یہ کہتی ایک بار پھر سے کشان اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیے ایک ہاتھ سے اسے سہلانے لگا۔ میں آپ کا یہ بڑی زیور اتار دیتا ہوں، آپ چینج کر لیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابیہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ ہارون کے دور جانے سے ہی اس کی ایسی حالت ہو جاتی تھی جیسی آج ہو گئی تھی۔ کافی دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آئی، اس کا سر چکرا رہا تھا، وہ اپنی انگلیاں بار بار چٹک رہی تھی۔ ابیہ کے چہرے پر معصومیت صاف واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، میرے پاس بیٹھ جائیں، کچھ نہیں ہوگا۔ ابیہ کشان کے پاس آ کر بیٹھی، اس سے کپ کپائی آواز میں پوچھنے لگی، کیا برائی تھی مجھ میں؟ کیا میرے پیار میں کوئی کمی تھی جو اس نے مجھ سے نکاح کرنے کے لیے انکار کر دیا؟ نہیں، آپ میں کوئی کمی نہیں ہے اور نہ ہی آپ میں کوئی برائی ہے۔ وہ دھیرے سے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا بولا۔ ابیہ نے پھر ایک بار اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر حالت بار بار بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ ہولی ہولی اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابیہ آنکھیں بند کیے اپنے تمام خوف اور یادیں جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، حویلی میں ایک سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ لون میں جہاں کچھ گھنٹے پہلے شادی کی رونق تھی، وہاں سے سب مہمان جا چکے تھے، بس کچھ ملازم ادھر مصروف نظر آ رہے تھے۔ مگر لون کے ایک کونے میں ایک کشان کھڑا سب کو حکم دے رہا تھا، دیکھو کل ولیمے کا فنکشن یہی ہوگا، مجھے صبح تک سارا کام مکمل چاہیے، راتوں رات سب سجاوٹ تیار ہونی چاہیے، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی آواز میں وہی رعب تھا
جو سب کو خاموش کروا دیتا۔ اسی لمحے اچانک کشان کی نظر گیٹ کی طرف گئی۔ وہاں ہارون داخل ہوتا نظر آیا۔ کشان کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے حیرت، غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا، ہارون کے بازو کو سختی سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچا۔ چھوڑے بھائی، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ ہارون نے جھٹکے سے چھڑانے کی کوشش کی، پر کشان نے فولادی ہاتھوں سے وہ بالکل بے بس تھا۔ میرے ساتھ آؤ، کشان نے دانت پیستے ہوئے کہا، اسے کھینچ کر اندر کمرے میں لے گیا۔ دروازہ زور سے بند کیا، اپنی آنکھوں میں خون اتار کر بولا، سردار ہارون، تمہیں شرم نہیں آتی؟ خاندان کی عزت مٹی میں ملاتے ہوئے سب کے سامنے منہ کالا کر دیا ہمارا، اور تمہیں ذرا برابر خیال نہ آیا؟ کشان کا لہجہ اتنا کڑوا اور باریک تھا کہ ہارون کا حلق خشک ہونے لگا۔ وہ چلاتے ہوئے سب بول رہا تھا، میں اپنے فیصلے کا خود مالک ہوں، مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا، کس سے مل کر آ رہے ہو؟ وہ مزید غصے سے بولا، تمہیں پتا ہے وہ لڑکی جس نے بچپن سے تمہارے خواب دیکھے تھے، آج تمہارے چھوٹے بھائی کی بیوی بن کر اس کے کمرے میں پڑی ہے؟ اس کی حالت دیکھی تم نے؟ کیا حال کر دیا ہے اس کا؟ اور خاندان والے کیا کیا باتیں کر رہے تھے، اور اوپر سے تم گاؤں کے سردار ہو، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی، ذرا بھی احساس نہیں ہوا ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ وہ ایک پل کو رکا، پھر بولا، میں نے پہلے بھی وارننگ دی تھی کہ مجھے اس سے شادی کرنے پر مجبور نہ کیا جائے، ورنہ میں ایسا کوئی قدم اٹھا جاؤں گا جس کا انجام کوئی نہیں سہے گا، لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا؟ زبردستی کر دی۔ تو پلیز دوبارہ مجھ سے اس قسم کی بات نہ کیجیے۔ اس کی بات سن کر وہ تلخ لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، وقت آنے پر پتہ چل جائے گا کہ تم نے یہ قدم کیوں اٹھایا، ورنہ اتنی بھی زبردستی تمہارے ساتھ نہیں ہو رہی تھی۔ اب یہ بوڑھی تو نہیں تھی، اتنی اچھی تھی، پھر تم خود ہی نکاح کر لیتے۔ یہ سن کر وہ مزید غصے سے لپک کر بولا، خبردار، جو آئندہ مجھے یا اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، تم مجھے نہیں جانتے، میں جیت چکا ہوں۔ وہ غصے سے بولا اور زور سے لاک کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب بھی انوشا کا چہرہ گھوم رہا تھا، اتنا قریب محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی خوشبو اب بھی ارد گرد بکھری ہو۔ آئینے کے سامنے جا کر وہ لمحہ بھر کے لیے رک گیا، پھر اچانک آئینے کے سامنے کھڑا خود سے مخاطب ہوا، انوشا، تم نے مجھے ہرا دیا، میں نے وہ کام کر دیا جو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ آج تمہاری وجہ سے میں نے ابیہ سے شادی نہیں کی، تمہاری وجہ سے۔ وہ بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ کر فرش پر بیٹھ گیا، آنکھوں میں الجھن اور دل میں طوفان۔ سر درد سے پھٹنے لگا، یکدم اٹھا اور غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ قدم بے اختیار کشان کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ اس نے دروازے پر زور سے دستک دی۔ لمحہ بھر دروازہ کھلا تو سامنے کشان کھڑا تھا۔ کشان نے ہارون کو دیکھا تو اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ کشان نے غصے اور ضبط کو ملے جلے انداز میں دروازہ کھولا تو سامنے ہارون کھڑا تھا۔ بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مجھے ابیہ سے بات کرنی ہے۔ ہارون کی آواز میں کرب اور ضد تھی۔ آپ کا ابیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے میں اجازت نہیں دے سکتا۔ کشان کا جواب سخت دو ٹوک تھا۔ ہارون کی آواز سنتے ہی ابیہ، جو ابھی آنکھ لگنے ہی والی تھی، جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور کشان کے پیچھے کرتی تیزی سے ہارون کی طرف بڑھی اور پھوٹ پھوٹ کر روتے اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کی کپ کپاتی انگلیاں ہارون کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ کیا کمی تھی مجھ میں؟ بتائے ہارون، کیا کمی تھی؟ وہ بے اختیار چینکی، آنسوؤں سے اس کا چہرہ بھیگ گیا۔ میں نے آپ سے محبت کی، پھر آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کشان کے دل میں ایک لمحے طوفان اٹھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ابیہ سے محبت نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اس کی بیوی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے بازو میں اس طرح تڑپتے دیکھنا اس کے اندر آگ کو بھڑکا رہا تھا۔ ابیہ پلیز اندر جاؤ، کشان نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابیہ نے روتے ہوئے سر جھٹکایا، پہلے مجھے جواب چاہیے، کیوں آپ نے ایسا کیا؟ اس کے آنسو چیخ چیخ کر اس کی تکلیف کی گواہی دے رہے تھے۔ مجھے اس سے بات کرنی ہے، ہارون نے تلخی سے کہا۔ نہیں کشان غصے سے دہارا، یہ اب میری بیوی ہے، اور کوئی بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی غیر سے بات نہیں کرتی، نہ وہ تم سے محبت کرتی ہے، نہ رہنا چاہتی ہے تمہارے ساتھ۔ کشان نے جھٹکے سے ابیہ کا بازو پکڑا اور اسے زبردستی کمرے کے اندر لے آیا۔ ابیہ ٹوٹے دل اور آنسوؤں کے ساتھ مزاحمت کرتی رہی، مگر کشان نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اگر اس کو
آپ سے اتنی ہی محبت ہوتی، اتنا ہی پیار ہوتا تو وہ شادی چھوڑ کے نہ جاتا۔ وہ غصے سے چلایا۔ ابیحا سہم کر رہ گئی۔ غصے سے دروازے پر مکہ مارتا وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ انوشا آئینے کے سامنے بیٹھی کمرے کی خاموشی میں بس اس کی دھڑکن گونج رہی تھی۔ ابھی تک وہ ہارون کے قربت میں لمس اس کی روح میں تیر رہا تھا، جسے وہ لمحہ وقت کی قید سے آزاد ہو کر ہمیشہ کے لیے اس کی روح میں اتر گیا ہو۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اپنی گردن کو چھونے لگی، جہاں اس کے لمس کا نشان ابھی تک موجود تھا۔ ایک نرم سے سنسناہٹ دل سے گزر کر وجود میں پھیل گئی۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، لیکن ان آنسوؤں میں خوف کم، ایک عجیب سی لذت زیادہ تھی۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ وہ خود سے سرگوشی کر رہی تھی۔ یہ قدم مجھے نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اگر بابا اور بھائی کو خبر ہو گئی تو اس کا سانس تیز ہو گیا۔ مگر فوراً ہی ہارون کی آنکھیں اس کی شدت سے بڑی نگاہوں یاد آئی، ان نظروں کا طوفان جو انوشا کو مکمل طور پر بہہ لے گیا تھا۔ اس کی جھنجھلاہٹ، اس کا جنون، اس کے قریب آنے کی شدت، جیسے سب کچھ تقدیر کے ہاتھوں میں لکھا جا چکا تھا۔ اگر تم میری قسمت میں ہوتے تو یوں میرے دل میں نہ اترتے۔ وہ مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ آئینے میں اپنا عکس دیکھنے لگی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ وہ لمحہ یاد کر کے اس کی پلکیں بوجھل ہوئی۔ وہ ایک سرور سا پھیل گیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بار بار ایک حقیقت کی تصدیق کر رہی تھی کہ ہارون کے بغیر وہ ادھوری ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے آہستہ آہستہ پچھلی دیوار پر ٹکا گئی۔ اس کے وجود پر ایک عجیب سی سرسیاہی چھا گئی، گویا وہ خود سے لڑتے تھک گئی تھی، اب دل کی قید میں ہی سکون تلاش کر رہی تھی۔